واجب الاحترام بانیان محفل، مہمانان گرامی، نعت خوانان ذی احترام، معززین شرکاء محفل، سامعین و حاضرین حضرات، یہ پاکیزہ محفل کسی دنیا دار کے لیے نہیں، مدینہ کے تاجدار کے لیے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ صرف اسی محفل کی شان و عظمت کی چھوٹی سی بات سناؤں گا۔ کتنے خوش بخت ہیں محفل منانے والے، بے شک، اور کتنے خوش نصیب ہیں محفل میں آنے والے، اور بڑے عجیب ہیں باہر باتیں بنانے والے۔ حضرات محترم، یہ ذرا باہر والوں سے کہو کہ اپنے مذاکرات اگر کرنے بھی ہیں تو آواز ہلکی رکھو، کیونکہ آپ کے ملفوظات و خرافات ہماری محفل میں خلل پیدا کر رہے ہیں، اور یہ محفل کسی دنیا دار کے لیے نہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زبان اطہر و اقدس کے ساتھ، جس زبان پاک سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو نہیں دیکھا، لیکن بتانے والے آقا نے دیکھا ہے۔ اسی لیے نبوت ختم ہو گئی، آپ خاتم النبیین ہیں، کیونکہ جب عینی گواہ آ جائے تو پھر کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بڑی شان والے، بڑی عظمت والے، بڑے مقام والے ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں، سب نے اپنی امتوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، مگر ان سے کسی نے پوچھا کہ جس ذات کی عبادت کے لیے آپ ہمیں حکم دیتے ہیں اس معبود کو آپ نے دیکھا بھی ہے؟ تو دیکھنے کا دعویٰ کسی نے نہیں، اس لیے ان نے کہا کہ اس کی قدرت یہ دلیل ہے اس کی ذات پاک کے ہونے کی، اس لیے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ بس اس نظام کو دیکھو، سورج کے نکلنے کو دیکھو، سورج کے چلنے کو دیکھو، سورج کے غروب کو دیکھو، ایک ہی طریقے سے ہمیشہ چل رہا ہے۔ اگر وہ ایک نہ ہوتا اور زیادہ ہوتے تو پھر گڑبڑ پیدا ہو جاتی۔ بے شک، پھر ایک کہتا کہ میں آج ادھر سے سورج نکالوں گا، دوسرا کہتا ادھر سے۔ یہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ جہاں سے نکال رہا ہے وہیں سے ہی نکل رہا ہے۔ سبحان اللہ، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ بے شک، قرآن پاک میں ہے کہ اگر کئی معبود ہوتے اس دنیا میں، اس عالم میں، اگر کئی معبود ہوتے تو پھر فساد پیدا ہو جاتا، بے شک، یہ دنیا تہس نہس ہوگی، بے شک، یہ تہو بالا ہو جاتی۔
لیکن اس کی وادیاں وحدانیت کی دلیل ہے. یہ دلیلیں دیتے رہے، مگر بات تو وہاں تکمیل تک پہنچنی تھی نا، جہاں اس ذات کا کوئی ایسا گواہ آ جائے جو عینی گواہ ہو، جو کہے میں نے دیکھا. اس دور کے پرفتن لوگ کہتے ہیں ناقص الذہن کج فہم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیکھنا تو محال ہے، اللہ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اب دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کا دیکھنا محال ہے، اور دلیل لا تدرکہ الابصار، یہ جی قرآن میں ہے نا کہ اس کی ذات کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا. کتنے پاگل ہیں، کتنے احمق ہیں. دعویٰ رویت کا ہے، دلیل ادراک. رویت کی نفی کے لیے رویت کی بات ہی لے آؤ نا. ادراک کہتے ہیں کسی شے کے احاطہ کرنے کو، رویت کہتے ہیں دیکھنے کو. ہم سارے بیٹھے ہیں، ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو دیکھا. دیکھا ہے نا آسمان، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے آسمان کا احاطہ کر لیا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے. نہیں، احاطہ نہیں، صرف دیکھنا. تو جناب بندہ، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے آقا نے اللہ کو دیکھا ہے. احاطہ کیسے ہو جو ذات ہو الا محدود؟ کوئی حد ہو، کوئی قید ہو، وہ ذات محدود ہو، مقید ہو، پھر تو احاطہ ہو سکتا جائے. جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ وہ محدود ہے، وہ لا محدود ہے، وہ مطلق ہے، وہ غیر مقید ہے، تو پھر احاطے کا کیا مطلب؟ حضرات محترم، اگر رویت محال ہوتی تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بڑے اولو العزم، جلیل القدر، بڑی شان والے نبی ہیں، رسول ہیں، مرسل ہیں. اللہ ان سے کلام فرماتا ہے، سبحان اللہ، اس لیے وہ کلیم اللہ. رب العالمین جل شانہ جب ان سے کلام فرماتا ہے، کلام فرمانے والا نظر نہیں آتا، سننے والا بالآخر درخواست پیش کرتا ہے کہ پردوں میں چھپ چھپ کر اپنا کلام سنانے والی ذات کرم فرما، پردہ ہٹا، دیدار کرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. انہوں نے جو کچھ کہا، رب نے وہ بات قرآن میں نازل کی. رب آرینی، رویت کی بات، رویت ہے جی، رویت کی بات ہے. انہوں نے کہا نا آرینی، رویت، مجھے بس اپنا دیدار کرا. رب العالمین نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میرا دیدار کوئی نہیں کر سکتا، نہیں، فرمایا لن ترانی. پیارے موسیٰ، تم میرا دیدار نہیں کر سکتے، مگر تو میرا پیارا پیغمبر بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، مرسل بھی ہے، کلیم بھی ہے. الواح تورات بھی تجھے عطا کیے ہیں. اب تو کہہ ہی بیٹھا ہے کہ دیدار کرا، تو پھر سیدھا نہ دیکھنا. توجہ کی ضرورت ہے، سیدھا نہ دیکھنا. تم دیکھو پہاڑ کی طرف. قرآن پاک کی بات سنا، فرمایا انظر الی الجبل
تم پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنی ذاتی تجلی نہیں، صفاتی تجلیات میں سے معمولی تجلی، سوئی کے سوراخ جتنی تجلی پہاڑ پہ ڈالوں گا۔ اگر پہاڑ برداشت کر گیا تو پھر تمہارا کام بھی بن جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفاتی تجلی، ذاتی نہیں، صفاتی تجلی پہاڑ پہ ڈالی تو دکن پہاڑ ریت کے ذروں کی طرح ٹوٹ پھوٹ گیا، پہاڑ ٹوٹ پھوٹ گیا، لیکن اللہ کا نبی ٹوٹا نہیں۔ اللہ کے نبی کا ناخن بھی نہیں ٹوٹا، صرف اتنا کہ خرّ موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام عالم استغراق میں چلے گئے، استغراق میں انوار تجلیات میں غرق ہو گئے، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، بڑی شان والے ہیں، وہ بے ہوش ہو گئے، اور ہمارے آقا موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، تو این ذات میں نگری در تبسم۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے صفات کو دیکھا اور پھر بھی وہ بے ہوش ہو گئے۔ سرکار نے ذات کو دیکھا اور مسکراتے رہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں نا، رأیت ربی فی آسان صورت، یہ نہیں فرمایا کہ رأیت صفات ربی، واہ واہ، میں نے اپنے رب کی صفات کو دیکھا نا، رأیت ربی، میں نے تو رب کی ذات کو بمائے صفات دیکھا، رب کی ذات کو دیکھا، اور یہ دیکھنے کی طاقت میری ذاتی نہیں، یہ طاقت بھی رب نے دی۔ اور جب دینے والا لینے والے کی عظمت کو دیکھتا ہے نا، تو پھر دینے والا جو ہے نا، اس پر بھی عجیب خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ استاذ جب اپنے شاگرد کی علمی جولانیوں کو دیکھے نا، استاذ خوش ہوتا ہے کہ یہ ہے میرے علوم کے انوار کو امانت کے طور پہ رکھنے والا، یہ میرا شاگرد ہے۔ اسی لیے تو رب سارے اللہ کے بندے ہیں سارے، مگر صرف محبوب کے لیے کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں میرا بندہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر کوئی کہتا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کہتا ہے مصطفیٰ میرا بندہ۔ واہ واہ۔ رب العالمین نے جب محبوب کو دیکھا دیدار کرتے ہوئے، طاقت بھی خود دی اور اللہ تعالیٰ خوش ہوا، تو کیا محبوب فرماتے ہیں فوضع کفہ بین کتفیہ، یہ بھی تمہیدی کلمات ہیں، گفتگو مختصر کرنی ہے لیکن جو کرنی ہے پتہ نہیں کب آئے گی۔ کوئی تھکا بیٹھا ہے تو تھکا رہے، کوئی فریش اور تازہ بیٹھا ہے تو تازہ رہے۔ اللہ کی قسم ہمارے آقا اپنی پاک نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، میری محفل میں کون کس طرح بیٹھا ہے، ہمارے آداب کو بھی دیکھتے ہیں،
ظاہر نہیں باطن کو بھی دیکھا. سرکار سے جب گئی رب بھی نہیں چھپا جن آنکھوں سے واہ اور کیا چھپا. سبحان اللہ سبحان اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان ہے. سب کچھ دیکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ گھر میں ہوتا رہا جب وہ مسجد میں آتے سرکار بتا ہاں بے شک میں سبحان تفصیل اللہ کی طرف نہیں جاتا. واہ آپ فرماتے ہیں جب میں اللہ کی ذات پاک کو دیکھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فوازا کفہ بین کتفیہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. اللہ اکبر. واہ اب جو ذات ہے لامحدود اس کا ہاتھ کسی شے کے درمیان کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ تو لامحدود ہے بے شک تو اس کے دست قدرت بھی تو لامحدود ہے. سرکار ماتے ہیں کندھوں کے درمیان. یہ استعارہ ہے یہ مجاز ہے یہ استعارہ. کیا استعارہ ہے کہ جیسے استاد شاگرد کی قابلیت دیکھے اور خوش ہو کر اس کو تھپکی دے واہ شاگرد واہ شاگرد. سبحان اللہ مالک اپنے غلام کی وفاداری کو دیکھے اور تھپکی دے. رب العالمین نے جب اپنے محبوب کے دیکھنے کے انداز کو دیکھا اور رب ہوا خوش تو تھپکی دی. وَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفَيْهِ تھپکی دی واہ محبوب واہ محبوب تھپکی دی. اب آپ ایمان سے بتائیں جس کو تھپکی مل رہی ہو وہ خوش ہوتا ہے یا پریشان؟ خوش سرکار ماتے فَبَازَا كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ فَبَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ صَدَيَّ. سبحان اللہ کہ جب اللہ نے مجھے تھپکی دی میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ رہی. سبحان اللہ میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ رہی. ہم پوچھتے ہیں سرکار موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے تھے آپ کی کیفیت تو میں کیفیت پوچھتے ہو فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. میری کیفیت یہ تھی کہ زمین و آسمانوں میں جتنے علوم کے سمندر ہیں وہ سارے سمندر میرے سینے میں ٹھاٹھے مارنے لگے موجیں مارنے لگے. تو جناب یہ تو ارشاد فرمائیے نا علوم کے سمندر بھی ٹھاٹھے مار رہے تھے تھپکی بھی مل رہی تھی ٹھنڈک بھی پڑ رہی تھی مگر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حال کیا تھا آپ کا دیدار کے وقت دیکھنے کے وقت حال کیا تھا؟ تو فرماتے ہیں کہ اب یہ بات رب سے پوچھو. جب رب سے پوچھی تو اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر وما سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب جب دیکھ رہے تھے نا تو آنکھ پاک جھپکی بھی نہیں ٹیڑھی بھی نہیں. سبحان اللہ یا نبی یا نبی. تو حضرات محترم رب نے فرمایا جھپکی بھی نہیں ٹیڑھی بھی نہیں. محبوب ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. اب اگر اجازت دیں تو یہ بھی بتا دوں کتنی دیر دیکھتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کسی نے نہیں بتایا ہوگا یہ باتیں
یہ عام خطیبوں کو نہیں آتی. بے شک کتنی دیر دیکھتے رہے. آپ دیکھیں سرکار فرماتے ہیں نا کہ لا تمس النار مسلم الرانی اور عام الرانی. جس مومن نے میرا دیدار کیا، جس مومن، اور مومن صرف علی والا ہوتا ہے. واہ 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 واہ. اب اگر کوئی کہے تو پھر تو رافضی جتنے شیعہ ہیں وہی مومن ہوئے، باقی تو نہیں، کیونکہ وہ علی والے ہیں. جو ان کو کہے نا علی والا وہ پاگل ہے، جھوٹا ہے، بکواس کرتا ہے. شیعہ کو پتہ ہی نہیں کہ علی ہے کون، ان کو پتہ ہی نہیں. اگر وہ کہیں کہ علی پاک ہمارے مرشد ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، تو بھئی تمہارا رہبر، تمہارا پیر، تمہارا مرشد وہ تو صدیق اکبر کی ابتدا میں کھڑے ہیں، تو مولا علی جو باب مدینۃ العلم ہے. میں اگر اس حدیث کی تشریح کروں نا تو پتہ چل جائے گا کہ علی ہے کیا. لیکن میں اب تشریح نہیں کرتا، وقت زیادہ ہو جائے گا. عرض یہ کر رہا ہوں کہ علی کو اگر مانتے ہوتے نا وہ ماتم کرنے والے، تو بھائی مولا علی جہاں نظر آتے ان کو وہیں حق نظر آتا. بے شک. ایمان سے بتاؤ علی شیر خدا کو کہتے ہیں یا بزدل کو کہتے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈر کے علی پاک ڈر کے کسی کے پیچھے نماز پڑھے؟ نہیں. تو پھر تقیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بکواس کیوں کی جاتی ہے کہ جی انہوں نے تو تقیہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی پاک اپنی عبادتیں ضائع کرتے رہے. علی تو خود عین ایمان ہے اور عبادت کی جان ہے. بے شک. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. سبحان اللہ. جس کے چہرہ دیکھنا ہمارے لیے عبادت، اس چہرے والے کا مقام. سبحان اللہ. اور کیا علی پاک کو صرف ہم جو اہل بیت اطہار کے محب ہیں، ان کی ناموس پر قربان ہونے والے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ علی کیا ہے. ہمارے آقا نے فرمایا الحق ما علی و علی ما الحق. میں حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. نہ حق علی سے جدا ہے، نہ علی حق سے جدا ہے. حق ہوتا ہی نہیں ہے جہاں علی. سبحان اللہ. بے شک. تو بھائی اس لیے تو ہم اپنے رہبر و رہنما مولا کائنات علی پاک جن کو مانتے ہیں، ہم دل سے ان کو مانتے ہیں. ہم صدیق اکبر کی صدیقیت کو، ان کی امامت کو، ان کی خلافت کو مانتے بھی ہیں، سلام بھی کرتے ہیں. ہم فاروق اعظم کی امامت کو، عدالت کو، خلافت کو مانتے بھی ہیں، سلام بھی کرتے ہیں. ہم عثمان غنی ذو النورین کی سخاوت کو، خلافت کو، امامت کو مانتے بھی ہیں، سلام بھی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علی نے مانا. سبحان اللہ. بے شک. جس کو علی مانے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی والا نہ مانے. بے شک. وہ زبانی دعویٰ ہے علی علی کرنا، زبانی. اللہ کی قسم وہ لوگ علی پاک کو نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ علی ہے کون. تو جناب بندہ، اور ہم حق کی بات کریں. بے شک.
میں اگلے دن ایک جگہ پر محفل تھی، اچھی خاصی محفل تھی، اور میں مولا کائنات کی عظمت کی کوئی دو چار باتیں آئیں نا، تو ایک بندہ آ گیا سامنے آ کے بیٹھ کے نعرہ لگانے لگا، یہ پنج نعرے پنجتنی، 7 لاکھ نعرہ حیدری۔ میں نے کہا یار یہ بتا مجھے کہ 5 نعرے پنجتنی، پنجتن میں علی پاک نہیں ہے جی، پنجتن میں نبی پاک نہیں ہے، نبی پاک کا ایک نعرہ، علی پاک کے 7 لاکھ۔ ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں علی کو جو کچھ ملا ملا محمد پاک کے لنگر۔ یہ غلط قسم کے نعرے لوگوں نے یاد کیے ہوئے لگاتے ہیں، علی پاک خود ان کو چھتر ماریں گے۔ کمینوں تم مجھے محمد سے بڑھاتے، ہمیں تو ان کے در سے ہی خیراتیں ملی ہیں۔ تو حضرات محترم، سرکار نے فرمایا کہ جس کو میرا دیدار ہوا یا میرا دیدار کرنے والے کا دیدار ہوا اس پہ جہنم حرام۔ میرا دیدار ہوا تو اب بتاؤ کہ ایک گھڑی وہ ہے جس میں دیدار ہو رہا ہے، ایک گھڑی وہ ہے جس میں دیدار نہیں ہے۔ تو بھئی دیدار والی گھڑی عدم دیدار والی گھڑی سے افضل ہوئی ہے۔ اب سرکار نے رب کو دیکھا، ایک گھڑی ہے دیدار والی، اب بعد میں دیدار منقطع ہو گیا، تو جس گھڑی میں دیدار منقطع ہوا وہ گھڑی تو پہلی سے کم رہی نا، اس سے پہلی افضل۔ لیکن قرآن فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ سبحان اللہ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی سے افضل ہے۔ قرآن کا دامن تھام کے میں عرض کر رہا ہوں، جب ہمارے آقا نے رب کا دیدار کیا، بس اللہ اسی وقت سے محبوب کو دیدار کرا رہا ہے، محبوب دیدار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، گھڑی منقطع نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن سچا ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، قرآن سچا ہے۔ تو حضرات محترم، بس صرف ایک بات، دیدار ہو رہا ہے، دیدار ہو رہا ہے۔ سرکار نے روزہ رکھا، نہ افطاری نہ سحری، نہ افطاری نہ سحری، نہ افطاری نہ سحری، روزے کے ساتھ روزہ، اس کو کہتے ہیں صوم وصال۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ روزہ رکھا سرکار نے، نہ افطار فرماتے نہ سحری کھاتے، روزے کے ساتھ روزہ، روزے کے ساتھ روزہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم حاضر ہو گئے، سرکار ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم بھی ایسا روزہ رکھیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، سرکار نے منع کر دیا، نہیں تم ایسا روزہ نہیں رکھ سکتے، تم افطار بھی کیا کرو، سحری بھی کھائی کرو۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے اندھا کا تو واصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ تو ایسا روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں آپ روکتے ہیں۔ ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایوکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل۔ اب ملا ہم سے سمجھے نا قل انما انا بشر مثلکم، اس کی تفسیر کیا ہے ہم بتائیں اس کو۔ میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، حضرات محترم صرف اشارہ دے دیتا ہوں کہ جتنے کمالات ہمارے آقا کے ہیں، جتنے رب نے خود بیان کیے، خود بیان کیے سارے کمالات۔
نور کا کمال ہے، نبوت کا کمال ہے، رسالت کا کمال ہے، بے شک شاہد ہونے کا کمال ہے، داعی اللہ ہونے کا کمال ہے، سراج منیر ہونے کا کمال، برہان ہونے کا کمال، جو بھی کمال ہے رب نے خود اعلان کیا۔ بے شک لیکن جب بشریت کی بات آئی تو فرمایا کل محبوب آپ کہہ دیں، آپ کہہ دیں یا اللہ سارے اعلان تو نے کیے، یہ میں کہہ دوں؟ فرمایا پیارے جو اختیاری صفت ہوتی ہے نا وہ موصوف خود کہہ سکتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بادشاہ قوم کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے میں تمہارا نوکر ہوں، بادشاہ کہہ سکتا ہے میں تمہارا نوکر ہوں۔ اگر رعایا میں سے کسی نے کہا کہ یہ ہمارا نوکر ہے تو وہ باغی ہوگا، اس کی سزا پھانسی ہوگی، اس کو موت کی سزا دی جائے گی۔ اس لیے محبوب آپ کہہ دیں تاکہ یہ شرک سے بچ جائیں۔ اگر کسی نے کہا کہ نبی ہماری مثل ہے تو وہ کمینہ باغی ہوگا، میں جہنم میں اس کو پھانسی چڑھاؤں گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ نبی کی مثلیت کے دعوے پر۔ بے شک تو حضرات محترم آپ نے روک دیا، فرمایا کون ہے تم میں میری مثل؟ اللہ اکبر۔ اب صحابہ نے جواب کیا دیا؟ صحابہ نے جواب دیا لسنا کہے آتے کا، اللہ اکبر، واہ حضور ہرگز ہرگز ہم آپ کی مثل نہیں، آپ بے مثل و بے مثال۔ آپ نے فرمایا ابھی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی، میں تو ہر آن اور ہر لمحہ رب کے پاس رہتا، اللہ اکبر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ ابھی تو عند ربی، میں تو ہر وقت رب کے پاس ہوتا ہوں، میرا کھانا بھی اس کا دیدار ہے، میرا پینا بھی اس کا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ پتہ چل گیا کہ ہمارے آقا بے مثل و بے مثال ہیں، ان کی کوئی مثل پوری کائنات میں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود خالق ہے، اپنے محبوب کی مثل کیوں بناتا؟ پھر محبوب ممیز تو نہیں رہ جاتے نا، اس لیے وہ بے مثل و بے مثال ہے، ان کی بڑی شان و عظمت ہے۔ ارادہ تو یہ تھا کہ اس محفل کی کچھ عظمتیں بیان کرتا، مگر چونکہ ہمارے بانی محفل عزیز محترم جناب اقرار حسین صاحب نے یہ محفل پوتے کی پیدائش کی خوشی میں منائی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس نوزائیدہ بچے کو عمر دراز اور سلامت رکھے اور ان کے لیے باعث راحت بنائے۔ دعا کرتے ہیں کیونکہ ان نے کہا تھا مجھے پیغام ملا کہ عقیقہ بعد میں ہوگا، ابھی صرف محفل میلاد، سبحان اللہ، تو اس لیے ہم نے یہ جو موضوع شروع کیا ہے نا، پھر عقیقے کی محفل میں اس موضوع کو پورا کر اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور کرے۔ وآخر دعوانا